احباب کا سنگت پوزانت میں خوش آمدید۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہماری پوزانت کی شروعات سے پہلے میں سنگت اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری نجیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدارت کی نشست سنبھالیں۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں وحید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سریاب میں واقعہ ہوا ہے اس میں جو قتلیں شہید ہوئے ہیں لوگوں کے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بہت شکریہ سر۔ جناب صدر کی اجازت سے آج ہمارے سنگت پوزانت میں 4 بنیادی طور پر جو آئٹمز ہیں۔ ایک ہے سنگت کے 2 اداریے ہیں۔ ایک 8 مارچ بیگمات کا دن نہیں ہے جو کہ شاہ ملک صاحب پڑھیں گے۔ ایک ہمارے پاس آرٹیکل ہے مارکسزم سے مارکس تک جو کہ ولی شاہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ نام نہاد مغربی اتحاد ٹوٹ گیا، یہ بھی ہمارے پاس اداریہ ہے سنگت کا جو کہ سنگت کے جنرل سیکرٹری نجیب سربراہ پڑھیں گے۔ اور ایک کتاب کا ریویو ہے جدلیاتی مادیت کے اصول جو کہ میں پڑھوں گا۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ سنگت شاہ ملک سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور سنگت کا اداریہ 8 مارچ بیگمات کا دن نہیں وہ پڑھیں۔ 8 مارچ بیگمات کا دن نہیں ہے۔ انقلابی نظریہ اور بورژوا نظریہ ہر شعبے میں باہم دست و گریبان انقلابی لوگوں کی نظر میں عورتوں کی خود مختاری سے متعلق حقوق کی حمایت میں مسلسل جدوجہد کرتے رہنا بہت پاک اور مسلسل فریضہ ہے۔ ایک زمانے میں جب مادرسری نظام تھا تو عورت دیوی کا درجہ پا گئی تھی، مگر پھر تذلیل کی بے انت سرزمین اس کا ٹھکانہ بنی۔ وہ فیوڈلزم میں جانور سے بھی کم تر حیثیت رکھتی تھی۔ وہاں سارے پرندے تو پنجروں میں بند نہ تھے، مگر عورتیں سب کی سب چادر، 4 دیواری اور برقعے میں بند تھیں۔ کیپٹلزم میں وہ جنسی شہوت اور بھوک کا اشتہار بنی۔ چنانچہ آج وہ سماجی غلامی کی بے شمار دیکھی اور اندیکھی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ وہ صنفی، نسلی اور طبقاتی طور پر سنگین امتیازی سلوک اور رویوں کی شکار ہے۔ یہ بیولوجیکل نہیں، حتمی طور پر سماجی ہے۔ صنفی امتیاز اس لیے جنڈر استحصال کی سماجی معاشی وجوہات کو جانے بغیر عورتوں کے رنج و الم کا ازالہ ناممکن ہے۔ یہ مجموعی طور پر انسانی وقار کا مسئلہ بھی ہے۔ عورت کو گھر کے کاموں کی غلامی سے آزاد کرنا ضروری ہے۔ اجتماعی باورچی خانے، نرسریاں اور سوشل سروسز فراہم کرنا ریاست کا کام ہے تاکہ عورت صرف گھریلو کاموں تک محدود نہ رہے۔ شادی اور طلاق کے قوانین جدید اور آزادانہ نہیں ہیں۔ عورتوں کو مردوں کے برابر اجرت نہیں دی جاتی۔ عورتوں کو سیاست اور حکومت میں برابری کے موقع نہیں ہیں۔ عورت کے کام میں آسائش پیدا کرتے رہنے کے لیے مطالبے کرنا بہت احسن کام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گھر کے سارے کاموں کو صرف عورت کے ذمہ ڈالنے والے رویوں میں تبدیلی کی کوشش کرتے رہنا بہت اہم ہے۔ مگر یہ جائز، شفاف اور انسانی جدوجہد طبقاتی سماج کے آقاؤں کو قابل قبول نہیں۔
ریاستی جبر و تشدد سے بات نہ بنی تو زر خرید دانشوروں کو ان نعروں کو غلط طرف دھکیلنے پر لگا دیا گیا۔ یہ دانشور کسی بھی برحق جدوجہد کو بھٹکانے والے کرائے کے سپاہی ہوتے ہیں، اور یہ دشمن خواہ جس نام اور رنگ میں آئیں یہ بورژوا نظریہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ بورژوا واضح نے عورتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے سماجی سیاسی کارکن کو گمراہ کرنے کے لیے وسیع البنیاد طبقاتی، صنفی اور انسانی جدوجہد کا تصور بدل دیا اور اسے مرد بمقابلہ عورت والی جنگ بنا ڈالا، صنف بمقابلہ صنف۔ بورژوا دانشوروں کی طرف سے استحصالی اور مردانہ بالادستی والے نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ عورت چائے دانی دھو لے، مرد کپ دھوئے جیسے غیر عملی اور تھرڈ کلاس باتوں میں فیمنزم کہلا جاتا ہے۔ یہ لوگ بالخصوص اس نظریہ سے وابستہ عورتیں ہر وقت یہ بات ضرور کہتی رہتی ہیں کہ مردوں نے ایسا کیا ویسا کیا، تم مردوں نے یہ ظلم کیا وہ ستم کیا۔ یہ عورتیں اپر مڈل کلاس کی بیگمات ہوتی ہیں اور بورژوا نظریہ کی پکی کارکن ہوتی ہیں۔ انہیں سرکار میں جگہ ملی تو واہ واہ، مگر نہ ملی تو وہ NGO سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ NGOs تو بورژوا کانفرنس، بورژوا جلسے یا بورژوا میلے کرنے میں زبردست مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے ذریعے وہ عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹاتے ہیں۔ 8 مارچ کو بورژوا عورتیں امیری کا مقابلہ کرنے سجے ہوئے فرنشڈ ہال میں جلسہ کرتی ہیں، وزیر وغیرہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، عقیدے سے وابستگی اور حکومت وقت کی توصیف میں تقریریں، نغمے ہوتے ہیں۔ یہ بورژوا عورتیں ان میلوں میں مرد بمقابلہ عورت کے عنوان سے زبردست تقریریں کرتی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ عام عوام کو بورژوا ٹرمینالوجی، نعرے اور بورژوا گانے ازبر کراتے ہیں۔ الغرض خوشحال اور مقام یافتہ بیگمات کا منورنجن سجتا ہے۔ بورژوا دانشور عورت کے لیے اپنی نشست سے کھڑے ہونے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ عورت کا احترام کرنا چاہیے۔ بورژوا دانشوروں سے زیادہ یہ کہیں گے کہ عورت بطور انسان حسین ترین مخلوق ہے، جبکہ انقلابی لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سمارٹ بھی ہے، باہمت بھی ہے، جفاکش بھی ہے، رہنمائی کے قابل بھی ہے، وہ احساس سے بڑا انسان ہے، پھر اس کی دماغی صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، اس کی ڈگری، سند، ویژن اور پہلکاری کی بھی ہے۔ روشن فکر نظریہ سے وابستہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی معیشت میں مؤثر شرکت کے بغیر نہ تو اس کے حقوق دینے کی طرف بڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی سماجی ترقی ممکن ہے۔ انقلابی لوگ عورتوں کی ترقی کے لیے مواقع مہیا کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ عورت بمقابلہ مرد نہیں بلکہ عورت بمقابلہ فیوڈلزم کی بات کرتے ہیں، کسان بمقابلہ فیوڈلزم، مزدور بمقابلہ فیوڈلزم اور روشن فکری بمقابلہ فیوڈلزم کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے سماجی نظام ہے جس نے دیدہ، دانستہ اور منظم طور پر عورتوں، کسانوں اور عام انسانوں کو محکوم کر رکھا ہے۔ یہاں کسان جاگیردار کے برابر نہیں، یہاں محکوم طبقہ حاکم کے برابر نہیں ہے، یہاں محکوم طبقہ حکمران طبقہ کے برابر نہیں ہے، یعنی عورتوں کے سیاسی سماجی حقوق کی مکمل طور پر طبقاتی جبر و استحصال کے خاتمے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سماج کے بدلے بغیر نہ عورت آزاد و برابر ہوگی اور نہ ہی اس کی بیٹیاں۔ دنیا بھر میں 8 مارچ محنت کش عورتوں کا عالمی دن ہوتا ہے۔ اس دن دنیا بھر میں لاکھوں محنت کش عورتیں اپنے سیاسی حقوق سے محرومی کے خلاف غم و غصے کے بطور مناتی ہیں، طبقاتی سماج کو اپنا دشمن شناخت کرتی ہیں، مزدور اور کسان کو اپنے سیاسی سماجی اتحادی ہونے کا اعلان کرتی ہیں اور پھر سے اپنے سیاسی سماجی حقوق کی جدوجہد میں جت جاتی ہیں۔ ہم اس سلسلے میں اپنی پورتی صلاحیتوں، یکسوئی اور محنت کے ساتھ محنت کش عورتوں اور ان کی جمہوری تنظیم کے ساتھ ہیں۔ ظلم و استبداد کے خلاف آزادی صرف مشترکہ جدوجہد سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ شکریہ۔